نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑا کمپلسری ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال اس کشتی کی مانند ہے۔ اب دیکھیں کیسی حضور نے مثال بیان کی، جس کی 2 منزلیں ہوں۔ پرانے زمانوں میں بحری جہاز چلا کرتے تھے، اس کشتی کی 2 منزلیں ہوں، اوپر والی منزل کے لوگ جو ہیں پانی ان کے پاس رکھا ہو، نیچے والی جو منزل کے لوگ ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے، تو ان کو بار بار سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پانی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یار یہ بار بار جو ہم اوپر جو جاتے ہیں اپنی کشتی میں سوراخ کیوں نہ کر لیں، نیچے سے پانی نکال لیں دریا کا، تو پتہ ہے جو کرے گا تو پھر ہوئے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جو اوپر والی منزل کے لوگ ہیں جب ان کو یہ بات پتا چلے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں وہ تو خیر ہے اپنے حصے کی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمارا کیا لے رہے ہیں، تو وہ بھی ڈوبیں گے اور نچلے بھی ڈوبیں گے، اور اگر وہ ان کو روک لیتے ہیں تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ مثال ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی، کہ جو لوگ نیک وہاں پہ موجود ہیں اگر وہ برائی سے باقی لوگوں کو نہیں نہ روکتے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں اس لیے لے ڈوبیں گے کہ تمہیں اللہ پوچھے گا بھئی تجھے اپنے دنیا کے نقصان پہ تو غصہ اور غم ہوتا تھا، جب میرے دین کا جنازہ نکل رہا تھا تو چپ کر کے بیٹھ کے اسی والے کمروں میں سبحان اللہ روزانہ 100 دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تو بڑا آسان ہے نا، سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام نو، اے تو کام پا کے رکھے، اصل جڑا کام کرنے سے وہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے جہنم میں اپنے امتیوں میں سے بعض وائزین کو، وائزین یعنی علماء کرام کی اتنی عزت ہے، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں جس طرح کہ کولو کا گدھا۔ عرب میں نا وہ آج بھی ہمارے انٹیریئر پنجاب کے اندر اب تو بہت کم ہو گیا یہ چیز، بہت بیکورڈ ایریا میں ہوتا ہے کہ وہ بیل کو چلا کے نا تو گندم کے سٹے رکھ دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر جب وہ پڑتا ہے ان کا پاؤں تو وہ ان کے دانے لادا ہوتے ہیں، تو گدھا بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں اور اہل جہنم ان کے گرد جمع ہو کے ان سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب تسی بھی، آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، تو چلو ہمارا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کیا اور ہم بھی جہنم میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ تو کہیں گے کہ ہم بس کہتے ہی تھے آپ کو، کر دے ہو ہی جو تسی کر دے ہو، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کام نہ کرو جو مولوی کرتا ہے، وہ کام کرو جو مولوی کہندا ہے، کیا وہ عموماً ٹھیک ہی ہوتے ہیں کہانیوں کو چھوڑ کے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے حضرت آپ کی ہم اتنی تقریریں سن کے جنت میں ہیں اور آپ خود جہنم میں ہیں، وہ کہیں گے وہ آپ نے تو عمل کر لیا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام جوڑوں کی اندر ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، علم اور عمل بھی جوڑا ہے، خالی علم نو چٹنا ہے اگر عمل نہیں کیا، اور خالی عمل کا کیا کرنا ہے اگر وہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اس کے بغیر آپ عمل کرتے رہے تو وہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جائیں، جتنا مرضی ٹکریں مارتے رہے، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھتے رہے، نماز تو کوئی نہیں ہونی جب تک آپ کو طہارت کے مسائل نہیں پتا ہوں گے، نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ پیرلل میں دونوں چیزیں کمپلسری کمپلیمنٹری جڑی ہوئی ہیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست جامعہ ترمذی کے اندر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو خود گمراہی پر ہے، تم اپنا کام سیدھا رکھو۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تم خود نیکی کا کام کرتے رہو، جو برائی کرتے ہیں ان کا وبال تم پہ نہیں پڑے گا، تو یہ مطلب نہ لینا ہے اس آیت کا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ اگر کہیں پہ لوگ موجود ہوں اور وہ برائی کو دیکھتے ہوں اور برائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب اللہ ان سب پہ عذاب بھیج دے گا، اور وہ دعا کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، یعنی نیکوں کو بھی رگڑا لگ جائے گا۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے
کیا ایمان والو تمہیں گمراہ کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پہ ہو؟ مراد یہ ہے ہدایت پہ کون ہوگا؟ جو نبیوں کے طریقے پہ ہوگا. ہدایت پہ یہ ہے کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا کہہ رہے ہیں، تو اب آپ ہیں ہدایت پہ. آپ کی دعوت کے باوجود کوئی برائی پہ چل رہا ہے نا، تو اب اس کا برائی پہ چلنا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں اگر آپ خود نیک عمل کر رہے ہیں، کسی کو روک نہیں رہے ہیں، تو اب اس کی برائی کا وبال بھی آپ پہ آ جائے گا. تو دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا، وہ کس طرح حضرت ابوبکر نے خطبہ دے کے کہا کہ ایسا غلط مطلب نہیں جائے لے لینا کہ جی بس میں سیدھا بس ٹھیک ہے، باقی جان جدھر مرضی میرا کے لینا دینا. یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ ان تک بھی بات پہنچا دیں اور پھر بھی وہ نہ مانے، پھر ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کی وجہ سے، ورنہ رگڑا لگ جائے گا. خیر اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، یہ کامیابی کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو ہمیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملی، ختم نبوت کی وجہ سے، اور وہ اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا.